علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان عرفات سے منا میں آیا۔ میں نے اس کو دیکھا کہ نماز سے فارغ ہو کر کہنے لگا کہ الہی، سب لوگ مالدار ہیں، قربانی کر رہے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، بس ایک جان ہے اور اسی کو قربان کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انگلی سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، فوراً گرا اور مر گیا۔ پچھلی فصل میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کے متعلق بیان کیا جا رہا تھا کہ ابن ملجم کی تلوار مولا کائنات کو شہید کرنے کے لیے تیار تھی اور اسی فراق میں تھا، اور خستام کے گھر میں شراب پی کر نشے میں دھت پڑا تھا۔ صبح صبح خستام جگاتی ہے اور کہتی ہے کہ سنہرا موقع ہے، مولا کائنات مسجد میں تشریف لے جا چکے ہیں، ابھی جاؤ اور قتل کر دو ورنہ مسلمان جمع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس شقی ازلی ابن ملجم مولا کائنات کے سر مبارک کو تلوار سے ضرب لگاتا ہے اور اس تلوار کی ضرب سے ابن ملجم کی تلوار سے اور اس تلوار کا سر کاٹتے ہوئے اس کا اثر بھیجے تک پہنچا۔ کوئی دم میں جان بھی جاتی ہے۔ یہ اہل عشق و محبت کی قربانی، جو محبوب پر اپنی جان قربان کرتے ہیں، ایسی قربانی کرنا سب کے تقدیر میں نہیں۔ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نعمت غیر مترقبہ ملی۔ اس کی خوشی میں آپ نے نعرہ مارا، فزت بربک الکعبہ، پروردگار عالم کعبے کے رب کی قسم، میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ میرے دوستو، جب کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہو جاتی ہے تو وہ محبوب کے افعال اور اس کے اعمال اور اس کے سارے کاموں پر راضی رہتا ہے۔ ایسا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر، قضا پر راضی رہنا محبت کا عمدہ پھل ہے، ورنہ محبت میں وہ جھوٹا ہے۔ سچے عاشق کی تو یہ علامت ہے کہ صرف اپنے محبوب ہی سے کام رکھے، اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر وہ لطف کر کے بلائیں تو نزدیک جائیں، اور یہ ان کی مہربانی۔ اگر بقہر دور کر دیں تو وہ ان کی مرضی ہے، بلکہ 1000 مرتبہ معشوق کو اس طرح نکالیں اور وہ اس کا کوچا نہ چھوڑے۔ 1000 طرح دامن چھڑانے کی کوشش کی جائے، وہ اس کا دامن اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اگر چلے تو اسی کی طرف چلے اور اگر بھاگے تو اسی کی طرف۔ 1000 طرح معشوق منہ چھپائے، وہ ان کے دیدار کی خواہش نہ چھوڑے۔ جب تک جمال نہ دکھلائے اس کے کوچے سے نہ ہٹے، بلکہ ان کے قہر میں، ان کے جلال میں، ان کے غصے میں زیادہ لطف پائے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر جس روز کوئی مصیبت نہیں آتی، کوئی فقر، کوئی فاقہ، کوئی بلا، کوئی امتحان، کوئی آزمائش نہ آتی، تو آپ فرماتے کہ پروردگار عالم کیوں پیارے، کس بات کی خفگی ہے کہ آج کوئی بھی مصیبت نہ دیا، کوئی بلا نہ آئی، کسی بھی مصیبت میں نہ ڈالا، کوئی امتحان و آزمائش میں نہ ڈالا۔ مصیبت تو عاشقوں کا حصہ ہے۔ محبوب اگر 1000 بار دار پر کھینچے اور اپنی بیزاری کا اظہار کرے تو تب بھی اس کا در نہ چھوڑا جائے۔ اسی لیے ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور ارشاد فرمائیں کہ اے موسیٰ، میرے قہر کو دوسرے کی محبت سے بہتر جان، بلا اور مصیبت میں میرے دامن کو نہ چھوڑ۔ اے موسیٰ،
تم تو ہوشیار ہو، جوان ہو، کیوں میرا دامن چھوڑو گے؟ دیکھو بے سمجھ بچہ اپنی ماں کا دامن نہیں چھوڑتا، وہ ہٹاتی جاتی ہے، یہ اس کو اور چمٹے جاتا ہے، وہ مارتے جاتی ہے، یہ دامن پکڑتے جاتا ہے۔ ایک روز حضرت شبلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مسجد میں آ رہے تھے کہ ندا ہوئی، آواز آئی کہ شبلی بئی ناپاکی ہمارے گھر آتے ہو، یہ کیا بے ادبی ہے؟ واپس جانے لگے تو پھر ندا آئی کہ شبلی ہمارا در چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، یہ کیا بے پرواہی ہے؟ واپس جانے لگے تو ندا ہوئی کہ شبلی ہمارا در چھوڑ کر کہاں جاتا ہے، یہ کیا بے پرواہی ہے؟ آخرکار حضرت شبلی اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں، شبلی شکایت کرتا ہے، کیسی گستاخی ہے۔ ہنسنے لگے تو ندا ہوئی کہ شبلی اتنا بے خوف ہو گیا کہ یہ کیسی نادانی ہے۔ عرض کی کہ پروردگار، نہ آنے پاتا ہوں، نہ لوٹ سکتا ہوں، نہ رونے پاتا ہوں، نہ ہنس سکتا ہوں، کروں تو کیا کروں؟ غصے سے ارشاد ہوا، شبلی ہمارے اسرار کو کھلوانا چاہتا ہے، بس خاموش ہو جا، یہ سب امتحان ہے۔ اتنا سمجھ جا کہ کسی بھی حال میں ہم کو نہ بھول جانا، ہمارے کسی کام پر اعتراض نہ کرنا، ہماری قضا پر راضی رہنا، ہر وقت ہم کو حاضر و ناظر، علیم اور خبیر، شہید اور بصیر جاننا۔ ایک نبی نے، پچھلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی ایک نبی نے 10 سال تک فقر و فاقہ اور کھٹمل کی شکایت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ جواب نہ دیا۔ ایک روز وحی آئی، تخلیق ارض و سما کے پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ تمہارے لیے اس کو بدل دیا جائے، میری خواہش پر تمہاری خواہش کو مقدم کر دیا جائے۔ قسم ہے میرے عزت و جلال کی، اگر تم نے پھر دوبارہ ایسا خیال اپنے ذہن میں لایا تو دفتر نبوت سے تمہارا نام نکال دوں گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے عاشق ساری مصیبتوں کو، ساری بلاؤں کو، ساری آزمائشوں کو خوشی سے جھیل لیتے ہیں اور دوسروں کو اس طرح بلاتے ہیں کہ چڑھا منصور سولی پر، چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، چڑھا منصور سولی پر پکارا عشق بازوں کو، کہ ان کے بام کا زینہ ہے، آئے جس کا جی چاہے۔ مولا کائنات کو جب کاری زخم لگا تو اس وقت آپ نے اپنے دل کو دیکھا، آپ نے اس کو رضا اور تسلیم کے مقام پر کامل پایا، اور اس بات کی آپ کو اتنی خوشی ہوئی کہ آپ نے پھر دوبارہ خوشی کا نعرہ مارا کہ فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچا اور کامیاب ہو گیا۔ آہوزاری کا مزہ آدم سے پوچھ، درد ذہ کے لطف کو مریم سے پوچھ، جنگلوں میں ٹھوکریں کھانے کا لطف اور پہاڑوں بیچ ٹکرانے کا لطف، فرش سے تا عرش پھرنے کا مزہ پوچھ عیسیٰ موسیٰ و احمد سے جا، زخم کھا کر خاک و خون میں لوٹ کر جان دینا بے خطر باذوق تر، پوچھ ان سب کا شہیدوں سے ذرا لذت و کیفیت و ذوق اور مزہ، زہر سے کلیجہ ٹکڑے ہونے کا لطف حسن سے پوچھ، کربلا کی ریت پر لوٹنے کا مزہ حسین سے پوچھ، ابن ملجم کی تلوار کھا کر سر کے ٹکڑے اڑنے بھیجے کے پاش پاش ہونے کا لطف اور مزہ مولا کائنات سے پوچھو، ہائے کچھ ایسی لذت مل رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا نعرہ بار بار مارا کرتے کہ فزت بربک الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں اپنی مراد کو پہنچ گیا، بلکہ اس مصیبت میں آپ کو وہ لذت مل رہی تھی، وہ لطف آ رہا تھا جس سے آپ بے سکھ تھے۔ کسی کو کسی سے انتہا درجے کا عشق ہو، اس کی صورت کو وہ ترس رہا ہو، عاشق عشق میں گھل گیا ہو، معشوق تندرست اور توانا ہو، اتفاق سے معشوقہ اگر اس کے گلے لپٹا لے اور اس زور سے دبائے کہ بیچارے ناتوان عاشق کی ہڈی پسلی گولا ہو جائے، مگر عاشق کو کچھ ایسا مزہ مل رہا ہے کہ مزے کی وجہ سے ذرا بھی تکلیف معلوم نہیں ہو رہی ہے۔
ایسے وقت میں اگر معشوق سے پوچھا جائے کہ کیوں تم کو تکلیف نہیں ہو رہی ہے، کیا تم کو چھوڑ کر دوسرے کو گلے لگا لیا جائے، تو عاشق کہے گا کہ دشمن کو بھی یہ نصیب نہ ہو۔ اے معشوق کہ تیرے تیغ سے یعنی تیری تلوار سے تیرے تیغ سے ہلاک ہو جائے، دوستوں کا سر سلامت رہے کہ تو ان پر خنجر آزمائے۔ یہی تو مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اگر ان کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میں تم کو یہ مرتبہ نہ دے کر دوسرے کو یہ مرتبہ دینا چاہتا ہوں، تو وہ کبھی بھی اس بات پر راضی نہیں ہوا کرتے۔ اس وقت کا طبیب، اس وقت کا جراح، اس وقت کا حکیم جب زخم دیکھا، اپنے سر سے عمامہ اٹھا کر پھینکا، کپڑے پھاڑنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا اور کہنے لگا کہ ہائے کیا کروں کہ تلوار زہر میں بجھائی گئی ہے، اس کا نہ کوئی علاج ہے نہ مرہم ہے۔ سب میں واویلا تھا کہ ہائے ایسا مقتدا چلا، ہائے افسوس کہ ایسا پیشوا چلا، ہائے ایسا عالم، ہائے ایسا حاکم عادل چلا، ہائے ایسا امیر، ایسا امام، ایسا شریعت کا مشیر، ایسا ملک کا انتظام کرنے والا چلا۔ صبح کا اجالا ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا کہ مجھے مشرق کی طرف پھیر دیا جائے۔ اس کے بعد فرمانے لگے کہ اے صبح صادق، تجھ کو قسم ہے اس پروردگار عالم کی، اس اللہ تبارک و تعالی کی جس کے حکم سے تو نکلتی ہے، کل قیامت میں گواہی دینا کہ جب سے میں نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ پہلی مرتبہ نماز پڑھی تھی، آج تک کبھی تو نے مجھ کو سوتا ہوا نہیں پایا، تیرے نکلنے کے پہلے ہوشیار ہوا، پھر سجدہ فرمایا اور بار الہ میں عرض کی کہ پروردگار کل قیامت میں جب کہ ہزارہ پیغمبر حاضر ہوں گے، ملائکہ ہوں گے، صدیق ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، آپ کے عرش عظیم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت آپ گواہی دینا پروردگار، آپ گواہی دینا کہ جب سے میں نے آپ کے حبیب پر ایمان لایا، کبھی آپ کی اور آپ کے رسول کے خلاف ورزی نہیں کی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ آپ نے فرمایا کہ کچھ دیر انتظار کرو، وہ آنے ہی والا ہے۔ ابن ملجم جب اس مسجد میں مولا کائنات پر ہتھیار اٹھاتا ہے، تلوار اٹھاتا ہے اور آپ کو زخمی کرتا ہے، اور اس کے بعد وہاں سے بھاگ کر اپنے چچا زاد بھائی کے گھر گیا، ہتھیار اتار رہا تھا کہ اس کے چچیرے بھائی نے پوچھا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ کیا تو نے مولا کائنات کو قتل کیا ہے؟ لا کہنا چاہتا تھا، یعنی نہیں کہنا چاہتا تھا، نعم نکل گیا، ہاں نکل گیا۔ ابن ملجم کا بھائی ابن ملجم کو گریبان سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے مسجد میں لایا۔ آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا کہ ابن ملجم میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو بے وجہ تو نے میرے بچوں کو یتیم کر دیا؟ اس نے کہا کہ کیا کروں امیر المومنین، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کو قید کیا جائے۔ لوگوں یہ ہمارا مہمان ہے، اس کے لیے نرم بچھونا بچھایا جائے، اچھے مزیدار کھانے پکوا کر کھلائے جائے، ٹھنڈا پانی پلایا جائے۔ صاحبو، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم کی یہ کیا تعمیل ہے کہ جان بھی جاتی ہے جائے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی آن نہ جائے۔ زخم سے زیادہ خون بہنے سے ضعف ہو گیا، کمزوری ہو گئی، پیاس بہت ستانے لگی۔ شربت بنا کر جب حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا کہ پہلے میرے قاتل مہمان کو شربت پلایا جائے، میں بعد میں پیوں گا۔ جب وہ شربت ابن ملجم کے پاس لے جایا گیا تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرے لیے اس میں زہر ملایا گیا ہے، میں نہیں پیتا۔ مولا کائنات سن کر رونے لگے، فرمانے لگے کہ کمبخت تو بڑا بدنصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم، اگر آج تو میرے کہنے سے یہ میرا شربت پی لیتا
تو کل میدان محشر میں، کل قیامت میں حوض کوثر پر میں نہیں پیتا جب تک تجھے پہلے نہ پلاتا، مگر میں کیا کروں کہ تو میرے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا۔ مسلمانوں، مولا کائنات کے اخلاق کریمانہ کو غور سے سنو کہ آپ دشمن کے ساتھ بھی کس طرح اخلاق کا برتاؤ فرمایا کرتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک کی 20 تاریخ جب آئی تو آپ کی حالت زیادہ نازک ہونے لگی، غشی آنے لگی تو آپ کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا رونے لگی۔ صاحبزادی کی آواز سن کر آپ نے فرمایا کہ بیٹی خاموش رہو، اس وقت جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں اگر تم دیکھو گی تو ہرگز رونے کا نام نہ لوگی۔ عرض کیا گیا کہ حضور اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ بہت بڑی جماعت فرشتوں کی دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ تمام انبیاء کو دیکھ رہا ہوں، تمام نبیوں کے قافلے کو دیکھ رہا ہوں اور تمام انبیاء کے قافلے کے سالار کو بھی دیکھ رہا ہوں، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے جو تمام انبیاء کے قافلے کے سالار ہیں، اور مجھ سے فرماتے ہیں کہ علی خوش ہو جاؤ، اب تم بڑے چین اور آرام میں بلائے جاتے ہو۔ اس کے بعد آپ نے کچھ وصیت فرمائی، من جملہ ان کی ایک یہ بھی تھی کہ ہمارا قاتل ایک وار چلایا ہے، اس لیے اس پر بھی قصاص میں ایک ہی وار چلایا جائے، اور کچھ مشک نکال کر، خوشبو نکال کر عنایت فرمائی، اور ارشاد فرمایا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے مبارک کو اسی خوشبو میں بسایا گیا تھا۔ تھوڑی سی بچ گئی تھی تو بطور تبرک میں نے آنچ کے لیے رکھ رکھی تھی، مجھے جب کفن دینے کے بعد کفن دینا تو اور اس کفن میں اس خوشبو کو مل دینا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ گھر والوں اب ہم جاتے ہیں، السلام علیکم، اور حجرے کا دروازہ بند کرواتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد حجرے کے اندر سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی آواز آتی ہے۔ شہزادے بے چین ہو کر دروازہ کھولے، جب حجرے میں آئے دیکھے کہ سیدنا مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش رحمت میں تشریف لے جا چکے۔ آہ افسوس کہ دل کی راحت، جان کا آرام چلا گیا، کیا کہوں کہ شاہ زمان اور تمام جہاں کے قطب چلے گئے، ہر طرف تمام عالم کو غم نے گھیر لیا، اس لیے جو سراپا کرم ہی کرم تھے ہمارے پاس سے چلے گئے۔ غیب سے آواز آئی کہ سب باہر چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس چھوڑ جاؤ۔ پھر آواز آئی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری تشریف لا رہی ہے اور ان کے داماد کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب اس امت کی پھر دوبارہ جب ندا ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس امت کی نگہبانی کون کرے گا؟ دوبارہ غیب ہی سے اس کا جواب ملتا ہے کہ جو ان کی خصلت پر ہوگا، جو ان کی پیروی کرے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دروازہ کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ آپ غسل دیے ہوئے ہیں اور کفن پہنائے ہوئے رکھے ہیں۔ نماز پڑھائی گئی اور تدفین عمل میں آئی۔ لوگ جوق در جوق آ کر شہزادوں سے ملتے اور پوچھتے کہ شہزادوں آپ نے امیر المومنین کا کیا کیا؟ امام المتقین کو کہاں چھوڑا؟ صاحب ذوالفقار کہاں ہے؟ شاہ دلدل آپ کے گھوڑے کا جو نام تھا شاہ دلدل سوار کہاں ہے؟ ہمارا دیس اجڑ گیا، ہمارا بادشاہ کہاں چلا گیا؟ اور اسی بادشاہ کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی منی وانا من انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ علی مجھ سے، میں علی سے، علی تمہارا مجھ سے ایسا تعلق ہے جیسا کہ ہارون کا موسیٰ علیہ السلام سے تھا۔ ہائے آج علم دفن ہو گیا، ہائے رے ایسا عبادت گزار چھپ گیا، ہائے کن کن باتوں کو یاد کیا جائے۔
کن کن باتوں کو واضح کیا جائے، کن کن اقوال کو سوچا جائے، بہادری کا خیال کریں کہ دنیا اب ایسا زاہد اور تاریک الدنیا، یعنی دنیا میں رہ کر بھی دنیا سے دور رہنے والے کو کیا ایسا زاہد اور تاریک الدنیا دکھلا سکتی ہے؟ کرامتوں کو کوئی کہاں تک بیان کرے؟ خیبر کا اکھاڑنا قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ہائے یہ ساری خوبیاں زمین کے اندر چھپ گئیں، اب ترس جاؤ گے، مولائے کائنات کی پیاری صورت نظر نہیں آئے گی۔ ذرا حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اترے ہوئے اداس چہروں کو تو دیکھو۔ نانا کا غم کیا کم تھا، ماں کی جدائی کیا کم تھی، اب تو باپ کا سایہ بھی سر سے اڑ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی سہارا نہیں۔ نیکیوں کے ساتھ برائی کا انجام، نیکوں کے ساتھ برائی کا انجام۔ اللہ کے دوستوں کا جہاں خون گرتا ہے عجب رنگ لاتا ہے، وہاں کے آدمی تو کیا زمین تک کو برباد کر دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو پیغمبروں کے قتل کرنے کا کیا نتیجہ ملا؟ کوئی قوم اس سے بڑھ کر ذلیل نہیں ہوئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہادت نے کفار مکہ پر ایسا غضب ڈھایا کہ مکہ میں نام کو کوئی کافر نہ رہا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے بنی امیہ کی سلطنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ 2.5 برس کے اندر نہ یزید رہا، نہ یزید کی قوم کا کوئی شخص بچا۔ صاحبو دیکھو کہ پروانے کے خون ناحق نے شمع کے ساتھ کیا کیا۔ شمع کو اتنی مہلت نہ دی کہ رات گزار کر صبح کر سکے۔ ابن ملجم شقی قصاص میں مار دیا گیا۔ ہائے کہاں ہے وہ قسطام، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ دنیا یوں گئی، آخرت کا یہ حال کہ جو شخص کسی کافر کو ناحق مارے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا، اگرچہ کہ جنت کی خوشبو 40 برس کی دور کی راہ سے محسوس کی جا سکتی تھی۔ کافروں کے قتل کا یہ عذاب ہے تو سردار اولیاء مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والوں کا کیا عذاب ہوگا۔ افسوس اس بدنصیب قوم پر جن کی تلواریں دنیا کے متبرک خون میں رنگین ہوئیں۔ افسوس اس قوم شقی پر جنہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آستان رحمت کے سامنے شہید کیا۔ ان بدنصیب قاتلوں کو جو عذاب بھی دیا جائے وہ کم ہے۔ مولائے کائنات کا جب نکاح بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کی خوشخبری، عقد کی خوشخبری، تاریخ اور دن سنا کر فرمائیں کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی شادی کی تو زر اور جواہر اس قدر تھے کہ دیو اور جن سروں پر جہیز لیے، یعنی اس وقت کا سامان لیے جاتے تھے۔ انہوں نے داماد کو ایک ٹوپی عطا فرمائی تھی جس پر 70 لال یعنی ہیرے جڑے تھے اور ایک لال کی قیمت 7 دینار تھی۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس مجلس میں تشریف فرما تھے۔ سید عالم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ قصہ سنا کر فرمایا کہ علی شادی کے لیے تمہاری کیا تیاری ہے؟ حضرت مولائے کائنات رسول پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ اور اس کے رسول کے سوا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے اور ایک تلوار ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی گھوڑے اور تلوار کا کام پڑا کرتا ہے، علی زرہ بیچ ڈالو۔ حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ خرید کر قیمت ادا کی اور زرہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
تحفتاً پیش کر دی۔ اس قیمت سے حضرت نے ضروری سامان منگوایا، ہلدی، مہندی اور طرح طرح کی رسومات کرنے والے اور بی پری کرنے والی خواتین، دنیا بھر کے رسومات ادا کر کے ایمان کو برباد کرنے والوں، دو جہاں کے بادشاہ، دو جہاں کی شہزادی کی شادی ہو رہی ہے۔ دلہن کے سر پر کئی پیوند کی چادر ہے۔ دلہن کو دیکھ کر رونا آتا تھا۔ دلہن کے اس شادی کے سامان کی یہ تفصیل کہ کھجور کی چھال چمڑے کے تکیوں میں بھری ہوئی، اس کو کسی نے اٹھا لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ایک چکی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں ایک بوریا اور ایک مسواک، ایک لکڑی کا کٹورا حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا، اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کھڑا میں پہنی دلہا کے گھر آ گئیں۔ مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا اور چلا گیا۔ خیال آیا کہ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کی شادی کی کہ دلہے کو 70 لال کی ٹوپی ملی، اور یہاں ایک میری شادی ہو رہی ہے کہ کچھ بھی نہ ملا۔ یہ خیال آیا اور پل بھر میں چلا بھی گیا۔ ایک زمانے کے بعد جب حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو چکے تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا چکے تھے، آپ نے وہاں دیکھا کہ ایک فقیر بڑی بے ادبی کے ساتھ ضد کر رہا ہے، ہٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ 4000 دینار دلا دے، نہیں تو تیرے پردے کو یعنی کعبۃ اللہ کے پردے کو پھاڑتا ہوں۔ مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ارے جگہ دیکھ اور تیری یہ بے ادبی دیکھ۔ فقیر نے کہا کہ 4000 دینار بجز اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون دے گا؟ مولائے کائنات نے فرمایا کہ تم مدینے کو آنا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے۔ وہ فقیر مدینے کو آ کر ایسے وقت میں مولائے کائنات سے ملا جبکہ آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچوں پر فاقہ تھا۔ مولائے کائنات کے پاس ایک باغ تھا، اس کو آپ نے بیچ دیا، اس کے 12000 دینار آئے۔ فقیر کو جس قدر دینا تھا دے کر باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات فرما دیا۔ خالی ہاتھ گھر کو تشریف لائے۔ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمائیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باغ بیچ دیے اور سارا کا سارا خیرات کر دیے، اچھا کیا، حسنین کریمین کے فاقوں کی بھی تو کچھ خبر ہو۔ یہ کہہ کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مولائے کائنات کے دامن کو پکڑ لی۔ مولائے کائنات فرمانے لگی کہ دنیا کا باغ بیچا ہوں اور اس کے بدلے میں جنت میں باغ خریدا ہوں۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ اچھا کیا، مگر بچوں کے لیے کچھ تو لانا تھا۔ ادھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولائے کائنات کا دامن پکڑ کر یہ کہہ رہی تھی، ادھر جبریل امین علیہ السلام دوڑے سرکار مدینہ سرور قلب سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بیٹی کے گھر کو جائیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قیدی کو قید سے چھڑائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بیٹی کو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑے ہوئے خفا بیٹھی ہیں آپ کی تعظیم کے لیے، اسی حال میں دامن پکڑے ہوئے اٹھی۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تم اپنے قیدی کو چھوڑ دو۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً مولائے کائنات کا دامن چھوڑ دیا۔ نہ فاقے کا خیال، نہ حضرات حسنین کریمین کے بھوک کی پرواہ، رو کر معذرت کرنے لگی کہ علی میرا قصور معاف فرما دو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ میرے قیدی ٹھہرے، علی اب کیا کروں اور کیسے ہوگا؟ یہ شوہر کا ادب ہے، دو جہاں کی سردارنی اور خاتون جنت ہیں، ان سے ذرا سا قصور ہوا تو آپ اتنی معذرت فرما رہی ہے
بیویوں، خاوند کا بڑا حق ہے۔ خاوند زیادتی بھی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرو، اور اس صبر کی یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو جزا دے گا، اور صبر کرو تو اس کا ثواب شہیدوں کے طرح عطا کیا جائے گا۔ اسی رات مولا کائنات خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز اور شاداب باغ ہے، اس میں یاقوت کا تخت بچھا ہوا ہے، اس پر ایک نورانی صورت عورت بیٹھی ہے، حوریں خدمت میں ہے، پیچھے ایک چاند سی صورت کوئی خاتون کھڑی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ان کے پیچھے ایک خاتون کھڑی ہے اور کہتی جاتی ہے کہ مرحبا اے بنت احمد، مرحبا مرحبا نور محمد مرحبا۔ مولا کائنات نے جو غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ تخت پر جو بیٹھی ہوئی ہے وہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قریب ہو کر فرمایا کہ فاطمہ، میں نے باغ بیچ کر اس کی قیمت بھوکوں کو دی اور اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں یہ باغ ملا۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں کہ علی، یہ جو میری خدمت میں بی بی کھڑی ہے، جو میرے تخت کے پیچھے کھڑی ہے، جو باندی کی طرح مجھ پر پنکھا جھلا رہی ہے، ان کو آپ نے پہچانا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ یہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں، جن کی شادی پر آپ کو بڑا رشک تھا، بڑی آرزوؤں سے ان کو میری یہ خدمت دی گئی۔ کیوں علی، یہ نعمت دنیا کی 4 دن کی تمطراق اچھی یا یہ یہاں کی نعمت و عزت اچھی؟ صاحبو، خاصان خدا کے پاس دنیا اسی طرح ذلیل و خوار ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی، سب اولادوں میں سب سے زیادہ پیاری ہیں۔ جب بھی وہ تشریف لاتی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ رے یہ رتبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کی شان میں ہم سب کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام جنت میں بیٹھے ہوئے تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور ان کو ایک محل کی طرف لے چلے۔ وہ محل سونے چاندی کا، اس کے کنگرے زمرد کے، اور اس میں سبز یاقوت کا تخت بچھا ہوا، اور اس تخت پر نور کا قبہ، اور اس قبے میں ایک نورانی تصویر، جس کے سر پر تاج، کانوں میں 2 جھمکے اور گلے میں ہار تھا۔ اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام وہ حسن دیکھ کر حیران ہو گئے اور پوچھے کہ یہ کس کی تصویر ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تصویر ہے۔ اور پوچھا گیا کہ ان کے سر پر یہ تاج کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ ان کے والد ماجد نبی رحمت کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، اور ہار ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں جھمکے 2 فرزندان حسنین کریمین۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سر اٹھا کر جو دیکھا تو نور سے یہ لکھا ہوا پایا کہ میں اللہ ہوں، میرا نام محمود ہے، یہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن و حسین ہے۔ جبریل علیہ السلام فرمائے کہ آدم، آپ ان ناموں کو یاد کر لیں، ایک مرتبہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ ان ناموں سے آپ کو سابقہ پڑے گا، ان ناموں سے کام پڑے گا۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور 300 سال تک روتے رہے تو اس وقت اچانک ان کو یاد آتا ہے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رب، اے محمود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے
اے اعلیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طفیل سے، اے فاتر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، اے محسن حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے واسطے سے ہمارا قصور معاف فرما دیجئے۔ حکم ہوا کہ آدم ہم نے تمہارے قصور کو معاف کر دیا۔ اے آدم یہ ایسے نام ہے کہ اگر تم قیامت تک کی اپنے آنے والی اولاد کے لیے ان ناموں کا واسطہ دے کر دعا کرتے تو ہم سب کو بخش دیتے، ان سب کی مغفرت کر دیتے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو ایک منادی ندا کرنے والا، آواز دینے والا ندا کرے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو نیچا کر لو، آنکھوں کو بند کر لو، اس وجہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری تشریف لانے والی ہے۔ آپ گزرنے والی ہیں اور آنکھیں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ گزر نہ جائیں۔ باوجود اس فضیلت کے کہ اس وقت ان کی یہ حالت، باوجود اس فضیلت کے کہ کام کے وقت جب بھی آپ کام میں مشغول رہتی، گھر کے کام میں مشغول ہوتی، تو آپ کی یہ حالت، آپ کی یہ معمولات تھے، آپ کی یہ کیفیت ہوا کرتی کہ منہ سے قرآن پاک کی تلاوت فرماتی، ہاتھ سے چکی پیستی، پاؤں سے حضرت حسنین کریمین کا جھولا جھلاتی تھیں، اور ہاتھوں میں چکی پیسنے سے جس طرح پچھلی فصل میں ذکر کیا گیا آپ کے ہاتھوں میں گٹے بھی آ جایا کرتے، تبھی تو آپ کی وجہ سے آپ کے صدقے میں گناہگار امت کو تسبیح فاطمہ عطا کی گئی۔ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار فضائل خود نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کریمہ سے ملتی ہے۔ اسی طرح جس طرح شب قدر کے بارے میں بھی پچھلی فصل میں ذکر ہوا، اسی طرح ارشاد ہوتا ہے کہ انبیاء اور اولیاء پر اور دیگر تمام اکابرین حضرت آدم سے لے کر حضرات حسنین کریمین تک، یعنی کربلا کے میدان کے اس معرکے تک انبیاء پر، اولیاء پر اور بڑی بڑی ہستیوں پر مصیبتیں آئیں، تکالیف آئیں، آزمائشیں آئیں، بلائیں آئیں، لیکن دنیا میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصیبت اور آزمائش کی جیسی کوئی آزمائش نہیں دیکھی گئی۔ آسمان کی آنکھ کیوں نہ روئے جبکہ اس کے زمانے میں کربلا کے جیسی مصیبت کوئی نہ دیکھا ہوگا۔ زمانے میں جب سے غم کرنے کے طریقے ایجاد ہوئے ہوں گے تو میدان کربلا کے جیسا غم اور رنج کرنے کا موقع کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ کسی نے جہاں میں کربلا کی بلا سے سخت اور زیادہ کوئی بلا نہ دیکھی ہوگی۔ دل کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا کربلا کے مصیبت کدے سے زیادہ کوئی مصیبت کدہ نہیں دیکھا ہوگا۔ جب سے نبی کے باغ کا پھول پانی نہ ملنے سے پس مردہ ہو گیا، پھر دین کے باغ میں بہار کوئی شخص نہ دیکھا ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔